بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھوڑا سا خطرناک، خوفناک اس طرح کا ہے۔ میدان محشر سے متعلق عقیدہ۔ میدان محشر کیا ہے، ادھر کیا ہوگا، کیسی سچویشن ہوگی، کیا حالات ہوں گے، آج اس پر تھوڑی سی ہم نظر ڈالیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام مخلوقات پھر پیدا ہو جائیں تو دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا۔ اب اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ ایک سور پھونکا جائے گا جس سے ساری کی ساری مخلوقات مر جائیں گی۔ اب وہ جو موت والا ڈیوریشن ہے وہ تھوڑی ٹائم رہے گا، اب وہ کتنا ٹائم رہے گا اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوگا، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو اس سے پھر ساری مخلوقات پیدا ہو جائیں گی، مردے زندہ ہو جائیں گے اور حشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر باری باری سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے، ترازو نصب کی جائے گی، بھلے برے عمل تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ بعض لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں یعنی کہ رائٹ ہینڈ، برے لوگوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یعنی لیفٹ ہینڈ میں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جو برے ہیں وہ اس سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ اب اسی عقیدے سے ریلیٹڈ ہم کچھ احادیث اور قرآن کے ترجمے بھی ہو سکتا ہے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 68 سے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اب ایک حدیث ہے متفقن علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی۔ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کو پکڑے کھڑے نظر آئیں گے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ ان پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی اور مجھ سے پہلے افاقہ میں آ گئے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوشی سے مستثنیٰ فرمایا ہے۔ اب ایک مشکات شریف کی حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے روز لوگوں کا سردار ہوں گا، جس دن سارے لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے اور سورج لوگوں سے قریب ہونے کی وجہ سے لوگ ناقابل برداشت شدت غم اور کرب میں مبتلا ہوں گے اور آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی سفارش کار تلاش کیا جائے گا جو رب کریم سے سفارش کرے۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کریں گے، وہ معذرت کریں گے۔ آگے طویل حدیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جائے گا کہ اپنی امت کے ان لوگوں کو جنت میں دائیں دروازے سے داخل کریں جن پر حساب و کتاب نہیں ہے۔ اب آگے ایک حدیث پڑھتے ہیں مشکات شریف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن ان حالات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پھر جہنم پر پل ڈالا جائے گا اور سفارش کی اجازت ہوگی، لوگ سلامتی کی دعا کریں گے۔ پل صراط پر سے بعض مومنین آنکھ جھپکنے کی مقدار میں گزر جائیں گے اور بعض بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے اور بعض ہوا کی طرح اور بعض پرندوں کی طرح اور بعض عمدہ گھوڑوں کی طرح اور بعض اونٹ کی چال میں جو کہ صحیح سالم ہیں وہ نجات پا جائیں گے، اور جو زخمی ہیں ان میں سے بعض چھوڑ دیے جائیں گے اور بعض کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس
ساری چیزوں سے، ان حدیثوں سے، قرآن کے ترجمے سے ہمیں یہ تو بالکل کلیئر سمجھ میں آ گیا کہ روز محشر کے دن جب قیامت قائم ہو جائے گی تو حساب کتاب شروع بھی تبھی ہوگا جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے. اس کے بعد ایک ترازو نصب ہوگی، اس کے بعد لوگوں کو نامہ اعمال دیے جائیں گے. جو لوگ نیک ہوں گے ان کو رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، ان سے حساب کتاب بھی آسانی سے لیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور جن کو لیفٹ ہینڈ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ان کی باقاعدہ حالت ہوگی، وہ بالکل شرم ساری کہہ سکتے ہیں، دکھ کہہ سکتے ہیں، غم کہہ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو کوسنا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسی زندگی کیوں نہیں گزاری کہ جس سے مجھے بھی نامہ اعمال میرے رائٹ ہینڈ میں ملتا. تو یہ چیزیں ہوگی وہاں پر. پھر ایک پل بھی ہے جس کو پل صراط کہا گیا ہے، وہاں سے گزرنا پڑے گا. اب جو نیک لوگ ہیں وہ بآسانی گزر جائیں گے اور جو برے ہیں وہ گر پڑیں گے. جیسے ہم نے قبر کے حساب سے پڑھا تھا کہ قبر میں فرشتے جب آئیں گے تو پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے. تو جب نیک بندہ ہوگا تو وہ آٹومیٹک بتا دے گا کہ میرا دین یہ ہے، میرا رب یہ ہے، اور جو نیک نہیں ہوگا اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا. تو یہی ہمیں قبر سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو نیک ہوں گے ان کے قبر سے ہی حالات اچھے ہو رہے ہوں گے، اچھے ہوتے جائیں گے قیامت تک، پھر جنت میں وہ آخر کار داخل ہو جائیں گے. اور جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیے قبر سے ہی ان کے حالات برے ہوں گے. تو یہ محشر کا میدان ہے، یہی حساب کتاب ہے. اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی، ہدایت کی توفیق نصیب عطا فرمائے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کی کوئی بھی توبہ قبول نہیں ہے. مرنے کے بعد سارے توبہ کے دروازے بند. تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم ابھی جیتے جی جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، ہم عمل کریں، اچھے ایمان لائیں اور نیکی کا حکم دیں لوگوں کو، برائی سے روکیں، اور خود بھی نیکی کریں، خود بھی برے کاموں سے رکیں، برے کاموں سے بچیں، اور یہی ہمیں آخرت میں کام آئے گا انشاءاللہ. تو پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک رہنے کی، نیکی کام کرنے کی، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہماری موت جب آئے تو وہ بھی ایمان پر آئے. آمین.